بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 عادات مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات تجربہ بیمار نہ ہوئے۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ صبح جلدی اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے لیے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ باڈی کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری کے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اسی طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ برین کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور اس ایک حدیث مبارک کے پیچھے بہت سے پروفیسر ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے ایکٹیو ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارک پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ قلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے، یا اس پر خمار کی سی کفایت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بھوچل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکحل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ باڈی فنکشنز کے لیے زیادہ فعال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس سنت مبارک پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ قلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عملاً اپنائے ہوئے ہے، اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا، اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھر پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے فروٹ نوشی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک
تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوشی نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کو بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارک پر عمل نہ کرنے کے بعد اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مراحل کے چھوٹی آنتوں میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے میں رہ جانے والے فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ گیسز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام ہضم کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا فروٹ کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو، اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے، اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹس کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہی دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے، کیونکہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز تیزابیت بد ہضمی کا باعث بنتا ہے لیکن بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارک پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیے جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہے تو ان اعضاء اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، چونکہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے عضو کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے، اور جمعے کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسے کرنے کا حکم فرمایا بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کا حصہ بھی ہیں۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دکھاتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے
کا سگنل دے دیتی ہے۔ جسم کو تیار کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بائیولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو آپ کے پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہے وہ اس کے ریپیئر کرے گا، اگر جگر یا کسی اور عضو میں کچھ مشکل ہے تو اس پر کام کرے گا، بلکہ سونے کے بعد سب سے پہلے جگر پر ہی کام ہوتا ہے۔ اور جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ رائے بھی ہے جہاں وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے اپنے جسم کے ڈاکٹر کو علاج کا موقع دیجیے اور پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ رات 10 بجے سے 12 بجے تک جگر اور اس کے ارد گرد کے اعضاء کی مینٹیننس ہوتی ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ پورے جسم کی مینٹیننس ہوتی ہے، اور یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم میں ایک آٹومیٹک نظام رکھا ہے، اور یہ نظام تب کام کرتا ہے کہ جب آپ جلدی سونے کی عادت بناتے ہیں۔ عہد جہالت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ رات کے کھانے کے بعد ان کے ہاں شعر و شاعری اور دیو ملائی کہانیوں کی محفلیں ہوتی تھیں جو رات کے 2 بجے تک چلتی رہتی تھی، اور اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات جلدی سونا بھی ان کے نزدیک ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ یہ تو عہد جہالت تھا، لیکن آج ماڈرن ایج کا دعویٰ کرنے والے ہم مسلمان کے ہاں بھی دیر تک جاگنے کو نہ صرف قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا بلکہ کچھ حد تک تو قابل فخر بھی جانا جاتا ہے۔ عہد جہالت کی محفلوں کی جگہ آج ماڈرن انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے لے لی ہے، لیکن جلدی سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کیونکہ جسم کے اندرونی ڈاکٹر کی افادیت سے واقف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری حیات مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے بھی بیمار نہیں ہوئے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے، اور خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بے موقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات ضرور رہ جاتے ہیں، اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ محسوس کیجئے گا کہ دانتوں میں رہ جانے والے ذرات 2 گھنٹوں پر نرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیکٹیریا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے سونے سے پہلے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ آپ کے ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھتے بغیر دانت منہ صاف کیے کھانے پینے کا رواج عام ہے، جو ان میں اس طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریض پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہالت اور بہت سی وجوہات بیان کی۔ وہاں ایک کامن وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کی عادی نہیں تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں میں جمع میل پیٹ میں جا کر اس قدر ملٹی پلائی ہوا کہ وہ ہارٹ اٹیک کی آرٹریز کو ہلاک کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ان کو ہارٹ اٹیک کا اصل سبب ان کے دانتوں کا میل تھا، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے، اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج پر سکون رہتے ہیں۔ جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہو، طبیعت میں بے چینی، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کرے۔ 2-3 ماہ ہی میں وہ اس کے حیران کن معجزاتی اثرات پائے گا۔ نمبر 10، ہفتے میں 2 روز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا جب کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیج کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہوتا ہے۔ یہ کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹ سے ہی بناتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو جسم کے ہنگر جوسز یعنی جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خود کار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 30 لقمے کے جن کی جسم کی ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹس کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خود کار نظام کے تحت اکٹھا ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روزے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو اور آپ نے پیر کو روزہ رکھا لیا تو دن بھر کے طویل روزے کے باعث آٹوفیج کے عمل کو ایکٹیو ہونے کا بھرپور موقع ملتا ہے اور 3 روزے کی کوتاہی کو وہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ پھر 2 روزے کی معمولات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والا سیل آٹوفیج کا عمل ہفتے میں دوبارہ دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں، کیا ہم اس انتظار میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتے اور ہمارے لیے مشعل رہا ہے، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی